پولیٹیکل پاور دی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے، وہاں انہوں نے کرائسس مینجمنٹ کیا۔ اب کرائسس مینجمنٹ کو دیکھیں، جو کوئی آفت ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں لوگ مرنے لگے، اور اس کا پہلے سے اندازہ، بہت پہلے سے، اور پھر اس کا انتظام تبھی سے شروع کرنا۔ تو ایک تو ہے پریپیریشن، کرائسس مینجمنٹ کا ایک پارٹ بیفور دا کرائسس، اور ایک ہے پوسٹ کرائسس مینجمنٹ، جب وہ آفت آ گئی اس وقت کیسے انتظام کریں، جس کا پہلے سے کر رہے تھے تب ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ سب تباہ ہوتے رہیں گے، بڑے دنوں میں سمجھے گا معاملہ، اور لوگ بہت تباہ ہو جائیں گے۔ ان کو تو اللہ نے بادشاہ کے خواب کے ذریعے یہ حکمت دی تھی کہ انہوں نے پہلے سے یہ لگا لیا کہ یہ اپنے علم سے جو حکمت اللہ نے عطا کی تھی، آگے کیا دور آنے والا ہے۔ یہی ترقی جو ہے یہ تبدیل ہونے جا رہی تھی سائنٹیفک ترقی میں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ مرتبہ یہ موضوع شروع ہوا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا، نبوت یا رسالت کے سلسلے کا ارتقاء، ایوولوشن آف دی پروفیٹہڈ۔ جیسے انسان کا ارتقاء ہوتا رہا، ایوولوشن ہوتا رہا، قوموں کا اور تہذیبوں کا ایوولوشن ارتقاء ہوتا رہا مختلف دنیا کے حصوں میں، سائنٹیفک پروگریس، علوم کا ارتقاء ہوتا رہا، اور مختلف علاقوں اور خطوں میں اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا کوئی آسان کمیونیکیشن نہیں تھا، رابطے نہیں تھے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں پر سوشل میڈیا کے ذریعے میسیجنگ کر دیتے ہیں، فون کر لیتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے مینز نہیں تھے، بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقے کے دنیا کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ بہت سے حصوں میں ایسا بھی تھا۔ کوئی ٹرانسپورٹیشن اکا دکا کوئی کبھی پہنچ گیا کسی دور کے علاقے میں، اس نے آنے کے بعد کوئی سفر نامہ لکھ دیا، لیکن لوگوں کا آنا جانا دور دور تک یہ نہیں تھا۔ یہ بھی بڑھتا رہا، اس کی پروگریس بھی ہوتی رہی، تجارتیں الگ الگ جگہوں پر، پھر دوسرے ملکوں سے۔ اسے بھی انٹرنیشنل نہیں کہہ سکتے، وہ قریب کے ملکوں میں، تھوڑے سے اور فاصلے کے ملکوں تک کی تجارتیں شروع ہوئی، بزنس ڈیلیگیشنز، اور اللہ کے ذریعے جو ہدایت آتی تھی، چونکہ پچھلے اور ابھی ریکارڈ سیف کیپنگ کا دور نہیں آیا تھا، لوگ چیزیں یاد کرتے تھے، زبانی ہدایات ہوتی تھی، کہیں کوئی اگر لکھ لے کسی چیزوں پہ، جن چیزوں پر لکھا جا سکے، وہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو موویبل ہو، ہر ایک اپنے گھر کے اندر رکھ لے، یا تو پتھر کی سلوں پر کچھ لکھے تو وہ ہر کوئی کاپی کر کے اپنے گھر کے اندر رکھ لے، اسے آسانی سے لوگ اس کے ورق پلٹ سکے، بچے بھی پڑھ سکے، بڑے بھی دیکھ سکے، یا ایسی چیزوں پر لکھتے تھے کہ جو کچھ عرصے رہتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی۔ یہ سائنٹیفک ترقی ساتھ میں چل رہی ہے، ہیومن ایوولوشن چل رہا ہے، انسانی ارتقاء۔ پھر ایک پیک آنے والا تھا جہاں کمیونیکیشن بھی تمام دنیا کے لیے ہو جائے گا، دنیا ایک جگہ اس لحاظ سے بن جائے گی، ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے بھی دنیا ایک مقام بن جائے گی، چاہے پولیٹیکلی اور سیاسی طور پہ نہ بنے، اور ریکارڈ کو محفوظ رہنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ جب تک یہ نہیں تھا، نبی اور رسول آتے رہے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ تہذیبوں میں، ان کے جانے کے بعد پیغام بگڑتا رہا۔ اصل جو اوریجنل ہوتا تھا وہ محفوظ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی طرف ریفر کر لیں اور اصلاح کر لیں، جو لوگ جگہ جگہ اپنی مختلف تبدیلیاں کر لیتے تھے۔
تو پچھلے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے جو پیغام آتے تھے وہ جس علاقے تک ان کے اثرات ہوتے تھے یا جس علاقے تک ان کا پیغام پہنچتا تھا اس علاقے کے لوگوں کی رعایت اس میں رکھی جاتی تھی عمل کرنے کے اعتبار سے. بنیادی عقائد ایمانیات تو ایک ہی ہوتی تھی، لیکن جو عمل کرنے کے طریقے ہیں جیسے شریعت کہتے ہیں وہ اس کے اندر لوکل رعایتیں رکھی جاتی تھی. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بس اتنے علاقے کے لیے ہے. اب آگے انسانی دور ترقی کر رہا ہے. جب وہ دور اسٹارٹ ہونے والا تھا، شروع ہونے والا تھا کہ دنیا ان تمام چیزوں کے حساب سے ایک مقام بن جائے اور ریکارڈ بھی پھر ضائع نہ ہو سکے، تحریری ریکارڈ ضائع نہ ہو. زبانی میں تو لوگ جان بوجھ کر بھی بدل دیتے ہیں. تحریری میں کوئی گڑبڑ کرے زبانی سے چیک ہو جائے، زبانی میں کوئی گڑبڑ کہیں غلطی سے بھی ہو جائے تحریری سے چیک ہو جائے. اس دور میں پھر اس کی ضرورت نہیں بچی کہ ہر علاقے میں الگ الگ نبی اور رسول آئیں. اب میں نے شروع سے آپ کو جو پچھلی مرتبہ جو پس منظر سارا رکھا تھا انسانی ارتقاء کا، تہذیبوں کے ارتقاء یا ایوولوشن کا اور وکاس کا، اور ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا ارتقاء. دیکھیے یہ سمجھ لیجئے گا کہ جیسے اسلام میں توحید ہے، اللہ کی توحید، جیسے اسلام میں آخرت کی بھی توحید ہے، یعنی ایک ہی عقیدہ ہے، اس کے ویریشنز نہیں ہیں. بات کو لوگ اپنے اپنے طرح طرح کے گڑھ لیں تو الگ بات ہے، پھر اوریجنل کی طرح ریفر کریں تو پھر ایک ملے گا. ایسے ہی رسالت بھی توحید ہے، ہر جگہ وحدت ہے. عقیدہ رسالت ایک ہے، وحدت رسالت، جو شروع سے نبوت جہاں سے شروع ہے حضرت آدم سے، اور رسالت جہاں سے شروع ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رسالت ہے. اس میں رسول بہت سے ہوئے. یہ ہے ایوولوشن یا ارتقاء اس عقیدہ رسالت کا. اب جب ضرورت اس جگہ انسان اس تک پہنچ گئی، انسانی ضرورت اس جگہ ایسی نہیں رہی کہ ہر علاقے کو الگ الگ جا کر کچھ بتائے، ہر جگہ پیغام نہیں پہنچ سکے گا، لوگ آ جا نہیں سکیں گے کچھ کہنے کے لیے، ریکارڈ بھی محفوظ رہے گا. تو پھر ایک عالمگیر رسالت قائم کر کے یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. یہ جگہ جگہ لوگ سوال کرتے ہیں، غیر مسلم خاص طور سے، صاحب بعد میں کیوں نہیں آئے گا، آخری کیوں؟ تو یہ اس کا اہم ایک وجہ ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام میں نے پچھلی بار بتایا تھا جب آئے تھے تو انسانی ذہن اس جگہ تھا کہ اس کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مر جانے والے کے ساتھ کیا کریں، اس کا ڈسپوزل ڈیڈ باڈی کا کیسے کریں. اور پھر آج جس جگہ ہم ترقی کے دور میں ہیں اور اس سے آگے کتنے ہم آگے بڑھ جائیں گے، انسان کتنا بڑھ جائے گا آگے، ممکن ہے دوسرے سیاروں پہ بھی رہنے لگے، اور کتنی ہی چیزیں جو آج تصور بھی نہیں کر سکتے وہ سب جسے ناممکن سمجھتے ہیں وہ ممکن ہو جائیں، آگے ہوں گی، ہو رہی ہیں سامنے. منٹوں کے اعتبار سے ڈسکوریز ہو رہی ہیں، انکشافات، ایجادات. وہ دور بھی آئے گا جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہونے لگیں گے، یہاں سے غائب ہوئے وہاں اپیئر ہو گئے، جیسا کامکس میں ہوتا ہے. سائنٹیفک ثبوت تو معلوم ہے کہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوا اور انرجی واپس میٹر میں کنورٹ ہو گئی. انرجی کی اسپیڈ کی کوئی بے پناہ رفتار ہے، قوت کی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اس رفتار سے یہ تو دنیا تو بہت پورا گھیرا تو اس سے بہت کم ہے، کل 40,000 کلومیٹر. تو ایک جگہ سے غائب ہو کے دوسری جگہ اپیئر ہونا بھی ممکن ہو جائے، آگے کے دور میں ہو سکتا ہے ہو جائے، مجھے یقین ہے ہو جائے گا. وہ چیزیں جو ہم کامکس میں دیکھتے اور سنتے ہیں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تب وہ دیومالا نہیں ہوگی. اب آج تو بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو ریشنل ہیں، عقلی ثبوت چاہتے ہیں ہر چیز کا. یہ دیکھتے نہیں پروگریس کس جگہ جا رہی ہے، عقلی ثبوت وہاں سے لیجئے. کتنی چیزیں آج ناممکن ہیں
یہ اگر پہلے کبھی کہی جاتی کہ انسان یہاں بیٹھ کر لائیو چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا ہزاروں کلومیٹر دور کی، تو کہتے غیب کا علم ہے کیا اس کے پاس؟ ناممکن ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کی پاور ہے۔ اب انسان کرتے، بچوں کو بھی تعجب نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ ناممکنات علم کے ساتھ ممکنات میں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ صرف وہ چیزیں ناممکن ہوگی جو قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا انسان نہیں کر سکے گا، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے ناممکن ہوگی۔ اب وہ لوگ ریشنل لوگ انکار کرتے ہیں، اب یہ تو دیومالا ہے، حضرت عیسیٰ اٹھ گئے، حضرت عیسیٰ آ جائیں گے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، یہ تو بالکل سائنس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ ابھی تم سائنٹیفک پروگریس پہ پہنچے کب؟ حضرت عیسیٰ اس دور میں آئیں گے جب کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوگا، ماننے نہ ماننے والے لوگ الگ، لیکن اس پر شبہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا جانا بھی سمجھ میں آتا ہوگا اور ان کا واپس آنا بھی سمجھ میں آتا ہوگا۔ اس دور میں آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں گے، وہ کوئی دیومالا نہیں رہے گی۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سائنٹیفک پروگریس چلتی رہی، انسان کا علم بڑھتا رہا، سویلائزیشنز آگے بڑھتی رہیں، نبوت اور رسالت کا بھی ایوولوشن اور ارتقاء اسی اعتبار سے ہوتا رہا۔ اور پھر وہ کلام آ گیا جس کے اندر قیامت تک جس کے بارے میں کہا سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے لگاتار اینڈ تک، ان کو یونیورس میں، کائنات میں، ان کو ان کی ذات کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان آیات سے جو کائنات میں ہے یہ ثابت ہوگا کہ یہ اس قرآن کی آیات حق ہے۔ یہ تو ہوتا چلا جائے گا اینڈ تک، قرآن کی آیات صحیح ثابت ہوتی چلی جائیں گی ان آیات سے جو کائنات کے اندر ہیں، ان کو بھی اللہ نے اپنی آیات کہا۔ اب اس سلسلے میں جو چلا آ رہا ہے شروع سے، پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا کہ شروعات کہاں سے ہوئی، میں نے یہ بھی پچھلی بار کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے، بہت کمپریہنسو، بہت جامع، بہت تفصیلی ثبوت ہیں ان سب چیزوں کے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس خطبے میں ثبوت نہیں رکھ رہا۔ عام طور سے ثبوت رکھتا ہوں ہر چیز کے، جو عام طور سے عام نہیں ہوتی، بہت جنرل نہیں ہوتی، وہ ثبوت ہیں، میں کہہ چکا ہوں، انہیں آپ بات کو پوچھ بھی سکتے ہو، تلاش بھی کر سکتے ہیں، سب ریکارڈڈ ہیں، اپلوڈڈ ہیں۔ شروعات اس خطے سے ہوئی جسے ہم بر صغیر کہیں، یہ انڈیا ہی نہیں، پاکستان بھی، سری لنکا بھی، نیپال بھی، بنگلہ دیش، یہ سب اس کے اندر بر صغیر کے اندر، انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر سب شامل ہیں۔ اس حصے سے شروعات ہو رہی ہے۔ انسان اس حصے سے حضرت آدم علیہ السلام کا آنا اور حضرت نوح تک کا، اور ان کے درمیان میں جتنے نبی ہیں وہ سب اسی سیریز کے اندر ہیں، جو یہ اللہ کی سنت تھی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے تک، جو تمام دنیا کے لیے تھے، کہ ایک بڑے علاقے کو چوز کر کے، انتخاب کر کے، اس کے الگ الگ حصوں کے اندر نبی رسول بھیجے جاتے رہتے تھے۔ ایک بڑی کلچر کے حساب سے ایک بڑی قوم بھی ہو، ایک بڑا علاقہ بھی ہو، تو سب سے پہلی شروعات یہاں سے ہوئی۔ یہ تاریخ سے پہلے کی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ عالمگیر نبی تھے، ان کا سینٹر مرکز تو یہ تھا، لیکن یہ تمام دنیا کے لیے تھے یہ نبی جو شروع ہوئے تھے۔ میں نے یہ اس کی تفصیل بہت مختصر سی پچھلی مرتبہ رکھی تھی۔ اب کتنا عرصہ گزرا ہمارے پاس سال نہیں ہے۔ قرآن جو پھر اس کے بعد تاریخ شروع کرتا ہے، وہ وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں پر انسانوں کی عمریں لگ بھگ ایسی ہو جائیں، اس سے تھوڑی زیادہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جہاں کلچر اور سویلائزیشن کا جو کچھ قرآن نے بتایا اس سے الگ بھی ہم ٹریس کر سکیں اور معلومات کر سکیں۔ وہاں سے پھر قرآنی منظرنامہ جو ہے وہ ادھر منتقل ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ لیکن یہ شروع کا حصہ بھی بہت اہم ہے، میں اسے پھر لاؤں گا بات کو۔ یہ شروع کا حصہ، اس میں اچھی یعنی تصور نہیں کر سکتا کوئی۔ ہمارے یہ ایوولوشن والے تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی ایوولوشن کی، کہ پتھر کا دور اور پھر تانبے کا دور، اس کا دور، یہ سب چیزیں چلتی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کتنی سویلائزیشن ایسی تھیں کہ جو تم سے بہت آگے پہنچ گئی تھی اور ہم نے تباہ کر دیا انہیں۔ یعنی ہر چیز میں بہت آگے نہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں بہت آگے پہنچ گئی تھی۔ یہاں پر ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ہی کہہ رہے ہیں، سورہ نوح کے اندر ہے، کیسے ہم نے 7 آسمان طبق در طبق ایسے بنائے، تم نہیں دیکھ رہی ہے؟
وہ لوگ، حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، وہ لوگ، اور اس کے اندر اور وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اس کے اندر، اس سسٹم کے اندر جسے تم دیکھ رہے ہو، ایک چاند رکھا جس میں کچھ روشنی ہے، نور ہے۔ یہ روشنی کیسے آتی ہے؟ دروازے بند کر دیجیے اندھیرا ہو جائے گا، رات میں لائٹ جلائیے اجالا ہوگا، لائٹ بند کر دیجیے اندھیرا ہو جائے گا، لائٹ جلائی نور پھیل گیا۔ کہیں اور سے آتی ہے کہ اس میں نور ہے، اور سورج کو یہ کہا کہ اسے خود روشنی بنایا ہے، جلتا ہوا چراغ۔ یہ اس جگہ تک یہ الفاظ حضرت عربی میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اپنی قوم سے اس زبان میں کہے ہوں گے، تو جن سے کہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، اس کا مطلب یہ ہے، حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے، اس کا مطلب وہ اس جگہ تک پہنچے ہوئے تھے، ان کی اسپیس سائنس اس جگہ تک پہنچی ہوئی تھی کہ ان چیزوں سے واقف تھے جو بات کو کھو گئی، بالکل ابھی 20th سینچری کے اندر آنی شروع ہوئی، 19 سینچری سے شروع ہو کر 19ویں صدی سے اور 20ویں صدی میں آنی شروع ہوئی۔ وہ چیزیں جو ہے حضرت نوح کی قوم واقف تھی، فلسفے میں بے پناہ ترقی کی تھی، میتھمیٹکس میں بے پناہ ترقی کی تھی، اس کے ثبوت ہمیں یہاں ملتے ہیں۔ تو بہت علوم تھے جس کے اندر بہت ترقی کی تھی، اور پھر اللہ نے ان کو سب کو ختم کر دیا۔ یہ تو یا اس مرکز سے شروع ہو کے ساری دنیا میں انہوں نے دعوت دی تھی جہاں جہاں انسان پھیل گئے تھے، اور پھر اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ تھوڑے سے لوگ بچے جو اس علاقے میں نے پچھلی بار بتایا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب غلط داستانیں ہیں بائبل سے لی ہوئی، کہ وہ کہاں عراق کے اندر ادھر آگے جا کے وہاں پہ آ رہا تو کشتی جو جودی پہ رکی تھی وہ بھی یہاں ادھر نہیں ہے، ترکی اور اس کے بارڈر کے اوپر عراق کے یہاں ایران کے علاقے میں جودی موجود ہے جسے چھپا رکھا ہے انہوں نے، گوگل میپ پر ہے۔ نیبندان جہاں پر یہاں کی روایات کہتی ہیں کہ کشتی رکی تھی وہ موجود ہے وہاں پر۔ بہرحال وہ کشتی رکی، کچھ لوگ وہاں رکے جو کشتی والے تھے، کچھ ادھر ہی آ گئے جو جہاں سے چلے تھے، اور کچھ جو ہے وہ ادھر چلے گئے جو علاقہ بابل یا بیبلونا کہلاتا ہے، اور پھر وہ عراق ہے، اور کچھ حصہ اس کے اندر مصر کا آتا ہے، اور جارڈن اور اردن، اور یہ سب سینٹرل مشرق وسطیٰ کے علاقے میں کچھ لوگ اس میں 3 جگہوں پہ تقسیم ہوئے، کچھ وہیں رہ گئے، کچھ ادھر آئے، کچھ ادھر پہنچ گئے۔ اب دنیا جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، تو دنیا کی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شروعات بھی اس علاقے سے ہو رہی ہے جس کے اندر یہ 3 حصے شامل ہیں۔ یہ بات کو اور جتنی بھی یہ اپنی تحقیقات کریں گے، ابھی سب اممیچور ہیں کہ ہیومن بینگ کہاں سے سٹارٹ ہوا، تو یہ جو کچھ قرآن نے بتایا وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر بھی پھر الگ اور ترقی ہوئی، آگے وہی پیغام جو حضرت نوح پر نازل ہوا تھا پھر وہ یہاں پر لائے، اسی پیغام کو جو حضرت نوح پر نازل ہوا تھا آگے بھی چلایا انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے یا ان کے ساتھیوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اس کے بعد بھی اور ہے، غالباً اپنے ہی علاقے میں واپس آئے وہ یہاں جو ان کا اوریجنل تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بہت ترقیاں ہوئی تھیں، اس درجے تک کہ انسان کی پیدائش کیسے اور کن کن پروسیس سے گزر کر ہوتی ہے۔ ایک مادی زندگی سے جسم بڑھتا ہے، پھر جو اس پہ پہلے کچھ نہیں تھا، پھر سب سے پہلے لائف شروع ہوئی تو وہ ویجیٹیبل کنگڈم نباتات سے شروع ہوئی، پھر حیوانات آئے، پھر یہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، اس کے اندر موجود ہے قرآن شریف میں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں نباتات سے بالکل نباتات کی طرح زمین سے اگایا جیسے کہ ویجیٹیشن اگتی ہیں۔ یہ تو ایک زبان ہے جس کے ہم پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالیں، ہم اپنے عربی کے محاوروں اور اس کے حساب سے نکالتے ہیں یا نکالیں گے، لیکن ان کی کچھ اصطلاحات ہوئی جو انہیں سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ لائف یہاں سے شروع ہوئی تھی، تمہیں بھی آنا تھا۔ بہت ترقی یافتہ ہیں، اس لحاظ سے بہت سی چیزوں میں انہوں نے بڑی ترقی کی تھی اس سویلائزیشن میں اور اس تہذیب میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سویلائزیشن اور تہذیب کا سینٹر وہ جو میں نے پچھلی بار بتایا تھا، جس کے اندر بہت سی تہذیبیں بڑی بڑی آتی ہیں، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اور ایک ایرانی تہذیب بھی اب ہلکے ہلکے کر کے بڑھ رہی، کچھ لوگ وہاں رک گئے۔ میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا، اس سلسلے کے اندر نبی اور رسول جو آگے آ رہے ہیں اس کے اندر جگہ جگہ جن لوگوں نے اپنے اس لمیٹڈ محدود علاقے میں رسولوں کی خلاف ورزی کی، بالکل چند لوگوں کے علاوہ کسی نے نہیں مانا، مخالفت کی، اس درجے کی مخالفت کی کہ اب جیسے ان کو ختم ہی کر دیں گے، تو اللہ ان بستیوں کو تباہ کرتا رہا۔ جہاں اس درجے کی نہیں ہوئی کہ انہیں سب کو ختم ہی کر دیں گے،
وہاں وہ بستیاں جو ہے روحانی طور پر مردہ ہوتی گئیں، ترقی ورقی ختم اور بیکورڈ ہو گئی، عذاب اس شکل میں آئے کہ پوری پوری بستی ایسے ختم ہو گئی جیسے ہم مجازی یا ہم ایلیگوریکلی ہم کہہ دیں کہ ہلاکت ہو گئی ان کی. کچھ فزیکلی سچ مچ ہلاک ہوئی. سچ مچ ہلاک کرنے والوں کے جرائم کیا تھے؟ ان کے جرائم تھے اونچ نیچ کا تصور، طبقاتی نظام، سرمایہ دار اور باقی سب غلام، جتنے لگ بھگ غلامی کی سی ان کی کیفیت کے ویسے جئیں گے. بزنس میں بے ایمانی بڑی وجہ، بڑی عجیب بات ہے جس کی وجہ سے بستی ایک تباہ کر دی گئی کہ سب بے ایمان جتنے بزنس میں. دوسرے لوگ اس جرم کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ جرم اتنا بڑا ہے، لین دین میں اور ناپ تول میں کمی بیشی اور جھوٹ اور بے ایمانی کے، اس کی وجہ سے پوری بستی تباہ کر دی گئی. ایک نبی کو انہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام. پھر وہ بستی بھی گئی، ہم جنسی وہ بستی بھی گئی، کس طرح کے لوٹ مار اور ڈاکے اور دہشت گردی وہ بستی بھی گئی. اور پھر وہ بستیاں بھی ہیں کہ جہاں پر یہ ہے کہ روحانی طور پر یعنی ایسا کہ ان کی سب ترقیات گئیں بالکل بیکورڈ ہو کر، اب وہ جو لیڈرز تھے کبھی دنیا کے بہت بڑے تھے اس لحاظ سے ختم ہو گئے. یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی رہی. ان سب میں کچھ چیزیں ہیں ہمارے آج کے دور کے لیے، بعد کے زمانے کے لیے. اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں یہاں تک کہ اس نسل کے اندر حضرت ابراہیم کی نسل میں اور جو بنی اسرائیل کی قوم چلی آ رہی ہے، انبیاء اس کے اندر بہت سے پیدر پہ آتے چلے گئے. درمیان میں ایک شاہ تو نہیں، پولیٹیکل پاور دی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت پاور دی اپنی جس جگہ وہاں پہنچ گئے تھے. وہاں انہوں نے کرائسس مینجمنٹ کیا. اب کرائسس مینجمنٹ کو دیکھیں جو کوئی آفت ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں لوگ مرنے لگے اور اس کا پہلے سے اندازہ، بہت پہلے سے، اور پھر اس کا انتظام تبھی سے شروع کرنا. تو ایک تو ہے پریپیریشن کرائسس مینجمنٹ کا ایک پارٹ بیفور دا کرائسس، اور ایک ہے پوسٹ کرائسس مینجمنٹ. جب وہ آفت آ گئی اس وقت کیسے انتظام کریں، جس کا پہلے سے کر رہے تھے تب ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ سب تباہ ہوتے رہیں گے. بڑے دنوں میں سمجھے گا معاملہ اور لوگ بہت تباہ ہو جائیں گے. ان کو تو اللہ نے بادشاہ کے خواب کے ذریعے یہ حکمت دی تھی کہ انہوں نے پہلے سے یہ لگا لیا کہ یہ اپنے علم سے اپنی جو حکمت اللہ نے عطا کی تھی آگے کیا دور آنے والا ہے. یہی ترقی جو ہے یہ تبدیل ہونے جا رہی تھی اس سائنٹیفک ترقی میں کہ اب سیلاب آئے تو بہت دن پہلے معلوم ہو گیا کہ سب علاقے خالی کر دو، یہاں پر اتنا زبردست سیلاب آئے گا. اب جگہ جگہ کہیں فیمین ہو، اس سچویشن کو طرح طرح کی وہ چیزیں جو اللہ ان کو اس حکمت سے بتاتا تھا، کسی کا خواب اور کسی دوسرے نے اس کو، نبی نے اس کو ڈیسائفر کر دیا کہ یہ کرائسس آنے جا رہا ہے، اب تیاری شروع کرو. اللہ نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں انہوں نے اس کا مینجمنٹ وہیں سے شروع کر دیا کئی سال پہلے اس کرائسس سے. اور پھر جب کرائسس آیا اب مینجمنٹ کیسے ہوگا، غلے کی تقسیم دور اپنی شہر میں نہیں، خالی مصر میں نہیں، بلکہ دور دور تک کے علاقوں کو انہوں نے فیڈ کیا اور خوراک دی جہاں پر قحط تھا. یہ ایک بیچ میں یہ جو سیمپلز دکھائے جو پیش کیا ہے قرآن کے ذریعے اللہ نے، یہ اس کے اندر بہت ہمارے لیے بہت سامان ہے نصیحت کے. اب یہاں پر کرائسس مینجمنٹ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا نے دیکھا کہاں سے شروع ہوا یہ وائرس، ساری دنیا جانتی کس جگہ سے شروع ہوا، اور کچھ نہیں کر سکتی ہو، کچھ نہیں کر رہی سوائے کچھ چند جگہوں سے کچھ چارج لگانے کے، الزام لگانے کے. سب سے زیادہ میں نے بالکل شروع میں کہا تھا جب یہ شروع ہوا تھا کووڈ کہ یہ لائیں گے سب سے زیادہ سکسیسفل جو ٹیکہ ہے، اس کا ویکسینیشن سب سے سکسیسفل یہ لائیں گے، اس لیے کہ وہاں پر شروع ہوا، وہاں بنا، اور پھر اسے کیسے ختم کیا جائے. یہ سیاست ایسی رہی، ان کے اوپر انگلیاں اتنی اٹھی کہ وہ جو کچھ پلان کیا ہوگا ایسے پوری دنیا میں پھیل جائے گا اتنا اندازہ نہیں ہوگا، انہیں خود نہیں تھا، پھر اس لیے وہ لا بھی نہیں سکے فوراً. لیکن اب جو کچھ وہ لے کے آئے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ویکسینیشن ہے. وہ تو انہوں نے بنایا تھا ویکسینیشن کیا ہو، اسے ہمیں کچھ قوموں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. بہرحال جب یہ چیزیں چلی تھی تب وائرس کا شروع میں اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ سکے کہ یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے، یہ کیوں نہیں سوچ سکے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. کیوں جگہ جگہ حکومتوں نے ایکسپرٹس کے فیصلوں کو جو اس کے ہیں فیلڈ کے اسے قبول نہیں کیا. مثلا IMA نے یہ بیان دیا کہ ہماری سفارشات اور ہماری ریکمنڈیشنز کو نہیں مانا حکومت نے،
جو ہم نے دی تھی؟ کیوں؟ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ہم کر لیں گے کنٹرول، لیکن وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہا تھا۔ کرائسس مینجمنٹ کیسے ہونا چاہیے، پہلے سے اندازہ کیسے لگائیں، جب ہو جائے تو کیا کریں، اس میں دنیا بھر میں بہت غلطیاں ہوئی، ہمارے یہاں بھی بہت ہوئی۔ قرآن نے تب بتایا تھا کرائسس مینجمنٹ کیسے ہونا چاہیے، کتنے دنوں پہلے اس کا انتظام رہنا چاہیے، کیسے اسے فورسی کر سکیں۔ آج ذرائع ہیں کہ ہم پہلے سے دیکھ سکیں، ہماری ویژن جائے، لیکن پولیٹیکل پاور اگر اس بات کے اوپر آ جائے کہ جب اس کو سامنے سے کچھ نہیں نظر آ رہا کہ ابھی کچھ ہے، تھوڑا بہت ہے کہیں، تو وہ پھر ایکسپرٹس کو نظر انداز کر دیں۔ یو ایس اے نے WHO کو خوب برا بھلا کہا، تو ایکسپرٹس کو نظر انداز کر دیں اور اپنی پولیٹیکل پاور کو اس کے بہانے اور مضبوط کرنے شروع کر دیں دنیا میں سب جگہ لوگ، تو پھر تیاری تو اصل نہیں ہوگی۔ یہ کرائسس مینجمنٹ کی چیزیں نہیں تھی، اور پھر پوسٹ کرائسس بھی کوئی مینیج نہیں کر سکا۔ یہ ٹریننگ تو تب دی تھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے، بہرحال ابھی بادشاہت نہیں آئی تھی۔ اب آگے جو چل رہے ہیں، بہت جلدی اسی نسل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ اب قومیں بڑھ رہی ہیں، آگے بڑی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل بڑی ہو گئی قوم، بہت سے حصوں میں آباد ہے۔ مصر میں ایک بڑی زبردست غلامی کے اندر ہے، فرعون کی غلامی میں صدیوں سے ہے۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، یہ 4 دن کی بات نہیں تھی کہ فرعون سے چیلنج ہوا اور کیا مقابلہ ہوا اور یہ ہوا اور اس کو لے کر چلے، یہ چند دنوں کی بات نہیں تھی، برسوں کی تھی۔ حضرت موسیٰ اس دوران میں ان کو، جو بنی اسرائیل جگہ جگہ تھے، ان کو انسپائر کرتے رہے۔ غلام قوم، ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم نکل سکتے، سب مارے جائیں گے، ہمت نہیں پڑتی، بزدل ہوتے، بزدلی آ جاتی ہے نسلوں تک۔ ان کو انسپائر کرتے رہے، اس بیچ بتاتے رہے، کہا ایسے نماز مت پڑھو، اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لو۔ یوتھ کچھ زیادہ آئے تھے ان کے ساتھ، نوجوان، باقی تو پھر ڈرتے تھے بہت زیادہ، جو بڑے تھے ڈرتے ہیں، ایک فطرت ہوتی ان میں، ذرا خوف زیادہ ہوتا ہے یوتھ ان کے ساتھ میں۔ یہ کئی سال کی محنت تھی، جس کے بعد وہ اس پر تیار ہو سکے کہ ایک دن نکلیں، اور پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلنے پر ہو گئے تیار۔ لیکن ایسا ہی تھا کہ بس وہ پہنچے وہاں پر سمندر کے کنارے، اور انہوں نے کہا مروا دیا نا تم نے، وہاں غلامی میں ہم صحیح تھے، اب پیچھے فوج آ رہی ہے۔ یہ مان کر نکلے تھے ان کے ساتھ میں کہ اللہ کے رسول ہیں، اسے مان کر نکلے تھے، اور اس کے بعد پھر رسول سے یہ کہہ رہے تم نے پھنسوا دیا، ہم وہیں پر اچھے تھے اسی غلامی کے اندر۔ بہرحال اللہ نے وہاں سے نکالا، راستہ دیا، اور گڑبڑ ان کے اندر جتنی خرابیاں تھیں بیچ بیچ میں آتے رہیں، اس کی وجہ سے بہت جلدی جو جس جگہ پر بادشاہتوں کے مقام پر لے جانا چاہتا تھا اللہ، اس میں ڈیلے کیا ان کے طرز عمل کی وجہ سے۔ میں نے پچھلی بار رکھا تھا تھوڑا سا زیادہ الفاظ میں، اس کو زیادہ تفصیل سے اور بہت سے موقعوں پہ رکھ چکا ہوں۔ اب اس انقلاب سے پہلے وہاں تک پہنچ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ وہاں پہنچ رہے تھے اسرائیل، اور وہاں ایک حکومت قائم ہونی تھی۔ بنی اسرائیل جگہ جگہ اور بھی جگہوں پر اس میں سے نکل کر پھیلے ہیں، کچھ اور علاقوں کے اندر بھی۔ قرآن ایک نبی کا ذکر کرتا ہے جن کا نام نہیں بتایا سورہ بقرہ کے اندر۔ اس وقت جو بنی اسرائیل میں نبی آئے حضرت موسیٰ کے کافی بعد، انہوں نے، قوم نے کہا کہ کوئی ہمارا سردار بنائیے، بادشاہ ہمارا۔ تو ایک انہوں نے طالوت تھا، اسے مقرر کیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، تم ہر قسم کا حکم اس کا مانو گے۔ اس کی بھی کرتے رہے بیچ بیچ میں نافرمانیاں۔ وہ جو لشکر وہ تھا جو شیطانی قوتوں کا تھا، اس کا سردار تھا جالوت۔ جنگ ہوئی ادھر ان کی سرپرستی میں، جسے انہوں نے نامینیٹ کیا تھا بادشاہ کی حیثیت سے طالوت۔ اس قوم کے اندر ایک سپاہی کی حیثیت سے حضرت داؤد بھی تھے۔ حضرت داؤد کے ہاتھوں وہ جالوت مارا گیا جو اصل کنگ تھا۔ یہاں سے ان کا اسٹیٹس بلند ہوتا ہے، بڑے کمانڈر بن جاتے ہیں، انہوں نے مارا تھا۔ اور پھر طالوت کے بعد اب حضرت پاور جو ہے، اب یہ نظام اللہ نے بنایا ایسا کہ حضرت داؤد کو سلطنت مل گئی۔ اب یہ بادشاہتوں میں کیا کیا ہوا، یہ سب چیزوں کی تربیت دی ہے اور سب کچھ ہمیں بتایا ہے۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک اچھی بادشاہت انہیں ملی جس میں بہت ترقی ہوئی، لوہے کے ہتھیار بنے، بادبانی کشتیوں کے ذریعے ہوا کو قابو میں کیا گیا، سمندر کے اندر چلتے تھے، پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائی انہوں نے، راستے اوپر سے جانے کے بجائے ایسے ہم کراس کر لیں، پتھر کو نرم کیا، لوہے کو نرم کیا، یہ سب چیزیں ان کے دور کے اندر بہت ترقی ہوئی۔ اب بڑی سلطنت ہے، بڑی پاور ہے، اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، رسالت کا پیغام بھی عام کرتے ہیں، پاور ان کے پاس ہے، تو لوگ سب اسلام پر ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک گڑبڑ جا رہی تھی، حضرت داؤد کی نظر سے مس ہو گئی، اللہ نے اس پر تنبیہ کی۔ ایک دن محل میں اچانک کچھ لوگ آ گئے، رات کا وقت تھا، حضرت داؤد گھبرا گئے، کنگ ہے جو کوئی بھی ہے،
کتنے پہرے ہوں گے، کتنی بڑی محل کی دیواریں ہوں گی، کیسے آ گئے اچانک؟ کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، آ گئے۔ سلطنت کے لوگ نہیں تھے، ہمارے یہاں تو اس کی کہانیاں بائبل کی بنیاد پر بڑی عجیب و غریب بنی ہیں۔ وہ کہانیاں بائبل میں یہ اور ہمارے یہاں چل رہی ہیں ہماری تفسیروں میں، وہاں سے لے کر کہ وہ ایک دن محل کی چھت پہ سے نیچے ایک عورت نہا رہی تھی، ہتی اوریا کی بیوی، سپاہی تھا وہ، حضرت داؤد استغفر اللہ ان کا دل آ گیا اس پر، انہوں نے اس کو تو بھیج دیا جنگ کے میدان پہ، اور یہ کیا کہ اسے مار دینا وہیں پر اور اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو پھر وہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ایک آدمی کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، ایک کے پاس ایک ہی ہے، اب وہ 99 والا اس ایک کو بھی ہتھیانا چاہتا ہے، بتائیے کیسا انصاف ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بالکل غیر انصافی ہے، کون ہے وہ؟ یہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک دم انہیں خیال آیا کہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ سب بیہودہ کہانی ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہے کہ وہ لوگ آ گئے تھے، انسانی بھیس میں آ گئے، کچھ نہیں پہنچ سکتی تھی پبلک اور رعایا، اور ایسے محل کے اندر تمام پیروں میں سے نکل کر ان کے سامنے آ جائے، وہ گھبرا جائے کہ یہ کیسے آ گئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے سامنے بھیجا، انسانی شکل میں آئے جنہیں بھیجا، حضرت موسیٰ کے پاس کسی کو بھیجا، وہ انسانی شکل میں تھے، نظر آنے میں انسان تھے۔ ایسی اور بہت سے نبیوں کے ساتھ ہوا، ان کے پاس بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے یہ سوال رکھا کہ یہ بتائیے، آپ ڈریے مت، ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک بھیڑ، ایک کے پاس 99، اور وہ 99 والا اسے قبضہ کرنا چاہتا ہے، بتائیے انصاف کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بہت غلط کرتا ہے۔ پھر انہیں اسٹرائک کیا کہ ارے یہ کہہ کیا رہا ہے؟ سلطنت میں ضرور ایسے لوگ ہیں، سرمایہ دار بنتے جا رہے ہیں، طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ بدل رہے ہیں، اور یہ ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو تھوڑا بہت لوگوں کے پاس بچ گیا ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے ان کو تنبیہ کی، یعنی یہ چیز وہاں ہو گئی تھی، بادشاہ ان کی رسالت و نبوت کے باوجود، تو یہ اکانومک ایکسپلائٹیشن نہیں ہو، یہ ایک لیسن دیا۔ اب اس کو تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں بائبل کی کہانیوں سے، اور بائبل کی کہانیاں ہماری تفسیروں میں بھی آتی ہیں۔ بہرحال یہ چیز نہ ہو، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، اس کو درست کیا۔ حضرت سلیمان اب کنزیکیٹو، اب صاحبزادے ہیں، نبی بھی ہیں اور شاہ بھی ہیں، اب سلطنت اور بڑی ہو گئی۔ حضرت داؤد کے دور میں تو انڈیویجول ذاتی طور پر ٹوکا تھا، اور ان کو ایک چیز کی طرف ہدایت کی تھی کہ دیکھو اپنی سلطنت میں اس بات کا خیال رکھو کہ یہ لوگ کچھ اونچے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ باقی غریبوں کی چیزوں پہ بھی قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو دیکھو کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسلام فری اکانومی کی بات کرتا ہے، کچھ لوگ زیادہ محنت کریں گے، زیادہ کما لیں گے، اسے نہیں روکتا، لیکن یہ ہو کہ غریب ختم ہوتا چلا جائے اور وہی اس پر قبضہ کرتے چلے جائیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو تھی ان کی حکومت کی اصلاح، اب حضرت سلیمان آ رہے ہیں، ترقی اور آگے بڑھ رہی ہے، اور اس دور کے اندر ان کی بادبانی کشتیاں چل رہی ہیں، دور دور تک جاتی ہیں، ادھر یمن کے پاس تک، اس علاقے تک جاتی ہیں۔ وہاں پر ایک ملکہ سبا تھی، یمن کے علاقے میں سبا علاقہ تھا، انہوں نے شاید اور کوئی ریزن نہیں ہے، انہوں نے شاید کچھ حملے کیے ہوں گے ان کی کشتیوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، تو حضرت سلیمان نے پھر فوج کشی کی۔ اب یہاں پر ریلیشن شپ بتائی جا رہی ہے کہ جو شاہ ہیں بڑے زیادہ پاور والے، وہ دوسری حکومتوں کے ساتھ کیا کریں۔ یہ زبردستی اسلام نہیں قبول کرایا جائے گا، جہاں پر جنہیں جیت لیں گے وہاں مار کاٹ نہیں کریں گے۔ کیا کیا ہوا اس میں بہت مختصر گزر رہا ہوں، اس کی بھی سب طرح طرح کی کہانیاں بنتی ہیں ہمارے یہاں، وہ بھی سب کہانیاں بائبل کی بنیاد پر ہیں، جو چیزیں وہاں پر ہیں۔ حضرت سلیمان اپنا لشکر لے کے چلے، اب راستے میں ایک وادی نمل پڑتی تھی، یہ سب نام ہے، یہ نام آج بھی موجود ہے پرانی تاریخ کے اندر، وادی نمل، تو کہتی ہے جھوٹیاں باتیں کر رہی تھی، حضرت سلیمان نے سنا تھا ایک وادی نمل پڑتی تھی، یعنی چھوٹے چھوٹے سے پاکٹس تھے لوگوں کے، ان کے سردار تھے۔ حضرت سلیمان اگر ملک بڑا کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سب پہ قبضہ کرتے جاتے۔ ان کی باتیں جب حضرت سلیمان تک پہنچی، لوگوں نے ان کے جو انفارمرز تھے بتائی ہوں گی، وہ کہہ کے وہ سب راستے سے ہٹتے چلے گئے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، چھپ جاؤ، مقابلہ مت کرنا۔ حضرت سلیمان تک پہنچی، مسکرائے، اس لیے تھوڑی آئے تھے ان پر قبضہ کرنے، انہیں مارنے، انہیں کچھ کرنے، یعنی جنہوں نے خود پیچھے سے ہٹے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے نکلے۔ اب آگے اس علاقے تک پہنچنے کے لیے ان کی جب انفارمیشن آئی ان کے بارے میں، تو ان کو خط بھیجا۔ خط میں اتھارٹی تو تھی، لیکن خط کی زبان بہت مہذب تھی، شیخی مارنے والوں کی نہیں تھی۔ انہو من سلیمان، ایک دو چیزیں لکھی ہیں قرآن میں اس خط کی، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے، اور میں اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے اس کو شروع کر رہا ہوں۔ اس بات رحمت کی بات پہلے اس کے اندر ہے،
اور پھر اس کے بعد جب وہ خط پہنچا اور بھی کچھ ہوگا اس میں، تو اس نے کہا ملکہ سبا نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ یہ جو ہے یہ تو ایک کریم خط ہے، یعنی ایک طاقت والے کا ہے، یہ جھلک رہی ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر بڑی بردباری بھی جھلک رہی ہے، کرم بھی جھلک رہا ہے، ایک جو بڑے آدمی کے اندر جو ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے وہ بھی جھلک رہا ہے اس کے اندر، بہت ذہین تھی۔ اور پھر اس نے یہی طے کیا کہ مقابلہ مناسب نہیں، پہلے ذرا سا کچھ سمجھا جائے کہ ان کی طاقت کتنی ہے۔ اپنا ایک ڈیلیگیشن تحفے لے کے بھیجا، حضرت سلیمان نے واپس کر دیا کہ ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، بات یہ نہیں ہو رہی، تم آؤ بات کرنے کے لیے اور اپنے یہ بھی مت بھیجو۔ جس نے اب یہ بات آ گئی کہ یہ دنیا کے تحفے نہیں چاہیے، ورنہ وہ تو رکھ ہی لیتے، اس کے بعد بھی حملے کرتے، اس نے جج کیا کہ ان سے مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے، اور آئی خود ملنے کے لیے حضرت سلیمان۔ اب دیکھیے اس سے یہ نہیں کہا اسلام قبول کر لو، سرنڈر کیا نا، اسلام قبول کرو، اس نے سرنڈر کیا۔ وہ مسلم کا مطلب وہ سرنڈر اپنا سر جھکا کر آ گئی، تو حضرت سلیمان نے پھر اس کی چیزیں طے ہو گئی ہوں گی کہ اب لوٹ مار نہیں ہوگی، اب یہ نہیں ہوگا، جب انہوں نے وعدے کر لیے تو چھوڑ دیا۔ وہاں کوئی شیش محل نہیں بنا تھا، راستے میں فوج کو شیش محل بنا رہی ہے، یہ بہت بعد کا واقعہ ہے، قرآن بیچ کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے طرز عمل کو درست کر لیا، لیکن وہاں آ کر جو کچھ اس نے دیکھا تھا، جو اخلاق کردار کا، جن چیزوں کا اس نے مشاہدہ کیا تھا، اور ان کی طاقت بھی ان ساری چیزوں سے اس کے دل میں تو آ گئی تھے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا ہوگا کہ بھئی وہاں بھی وزٹ کرنا، ہمارے یہاں بھی آنا، وہاں فلسطین میں وہاں آئی ہو، یہ کچھ عرصے کی بات ہے، کچھ مہینے لگے ہوں گے، سال لگا ہوگا، وہ وہاں پھر آئی۔ اب وہاں پر اس پہ بھی بڑی بڑی بیہودہ کہانیاں بنائی، بہت بیہودہ، ہے ہی نہیں قرآن میں ایسی بات۔ ایک محاورہ ہے عربی کا، کشفت عن ساقیہا، عربی کا محاورہ ہے کہ جب بہت گھبراہٹ طاری ہو جائے، بہت پریشانی کا، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ لفظی معنی یہ ہے کہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، اس نے یہ دیکھا کہ یہاں تو پانی بہ رہا ہے۔ اب اس کو ہمارے لوگوں نے کہا یہ شیش محل تھا، شیش محل نہیں تھا ان کا، حضرت داؤد کا بھی ایک اچھا گھر تھا یا محل تھا، وہیں پر تھے، وہ کوئی شیش محل نہیں تھا، ایک پیسے جیسا تھا جس میں نیچے سے پانی بہ رہا ہے، اوپر سے ایک گلاس لگا ہوا ہے شفاف۔ یہ ہوتا ہے نا آپ کے کہیں پہ بہت شفاف اگر گلاس آپ دیکھیں تو جا کے ٹکرا جاتے ہیں، نہیں سمجھتے دروازہ ہے، وہ یہ سمجھی نہر بہ رہی، وہاں جاتی گھبرائی کہ بڑی پسوپیش بھی پڑ گئی کہ کیا کریں۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے، یہ محاورہ عربی ڈکشنریز میں موجود ہے قرآن اس کے اندر۔ اب یہ وہاں سے اٹھایا ہے کہ وہ لوگ اس نے اپنے، اب بڑی بڑی عجیب بیہودہ کہانیاں حضرت سلیمان کے بارے میں، اس کے بارے میں چھوڑ رہا ہوں سکتا ہوں، جو ہمارے یہاں تشریحات میں آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا گھبراؤ مت، یہ شیشہ ہے، یہ آ جاؤ چل کر۔ کوئی وہ نہیں تھا، کوئی مرر نہیں لگا ہوا تھا، شیشہ تھا، کوئی وہ نہیں تھا مرر کہ اس کے اندر سے اس کی جانگیں دکھتی ہوں، شیشے میں سے پانی بہ رہا تھا، سبزی کی تو نہر بہ رہی ہے، اس میں سے کیسے جاؤں؟ حضرت سلیمان نے کہا آ جاؤ، شیشہ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اب درمیان کی چیزیں چھوڑتی ہے، مروب پہلے سے تھی، اخلاق کردار پہلے دیکھ چکی تھی، لوگوں کے ساتھ میں رویہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہاں پر رکی، دعوت ہوئی ہوگی، یہ سب چیزیں بیچ میں چھوٹی ہیں۔ رسول یہی کرتے، قبضہ نہیں کیا ان کے علاقے پہ، حکومت نہیں کی، آ گئے نا واپس، سبا پر حکومت نہیں کی، اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تو چلی گئی۔ انہوں نے دعوت دی ہوگی، اتنے دنوں تک ہی دل میں آ گیا ہوگا اس کے پہلے ہی، پھر وہاں پر رہی، پھر اسلام قبول کر لیا۔ اب میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں، وہ میں نے بیچ کی کچھ چیزیں رکھی مجبوراً، کہ درمیان میں وہ دور آ رہا ہے جب بادشاہتوں کے ذریعے اپنے ملک کے نظام میں کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ مسلمان فوجیں ایسے حملہ نہیں کرتی کسی کے اوپر، جو ٹکرا نہیں رہا اس کے اوپر حملہ نہیں کرتی، جس نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس نے جب گڑبڑ کی معافی مانگ لی، بات ختم کر دی، چلے آئے واپس، دعوت چل رہی ہے، اس دعوت کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئی، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ درمیان میں بادشاہتوں کے ذریعے دکھایا، یہ ہر طرح کے نبیوں اور رسولوں کو لے کر، اور پھر بادشاہ نبی، شاہ نبی بھی ہوئے۔ اب دور اور آگے چل رہا ہے، ان بادشاہتوں کے بعد پھر کمزوری آئی۔ ایک حضرت سلیمان کی اس پہ بھی کہانیاں ہیں، جہاں پر یہ کہ ایک جسد، ایک جسم، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کی ایسے آزمائش کی کہ ایک جسم کرسی پر رکھ دیا اور پھر اس نے توبہ کی۔ اب میں سنا نہیں سکتا آپ کو کتنی کہانیاں اور کتنی بیہودہ ہیں، اور بہت سی ہیں الگ الگ، مختلف طرح طرح کی الگ۔
یہ بے جان لاش جیسا جسم حضرت سلیمان کے ایک بیٹے تھے، ان میں نہیں تھی بادشاہت کی صلاحیت. اب یہ اپنے والد سے بادشاہ بنے، والد سے بنے یہ. اب انہوں نے بھی چاہا کہ اپنے بیٹے کو تربیت دیں، اسے تخت پر بٹھایا، لیکن اللہ نے دکھایا کہ یہ تو بے جان ہے، بالکل بے جان لاش ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے. تو انہوں نے توبہ کی کہ میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ بیٹا ہی ہو. بہرحال وہ پھر اس کے بعد پھر وہ سلطنت اب ختم ہو گئی بات کو حضرت سلیمان کی. اس کی تفصیلات بہت زیادہ نہیں ہیں، کچھ بائبل میں ہے کیسے کیسے ختم ہوئی، بکھر گئی اور ختم ہو گئی. یہ حصے بھی بیچ میں دکھا دیے انسانی نسل کی تربیت کے لیے. قرآن بڑا جامع ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے سے نقشے رکھتا چلا جاتا ہے بشرطے کہ ان کی دیومالائیں نہ بنائیں. اب اس کے بعد پھر یہ سارا دور گزرنے کے بعد بنی اسرائیل بہت پھیلی. کسی بستی میں مچھلیاں پکڑنے پہ ہیلے نکالے، انہیں ہیلے نکالتے کہ اللہ کے قانون کو شکست دے دی جائے. یہ ہیلے اسے کہتے ہیں. زکوٰۃ کیسے روکی جائے کہ نہ دیں اور سامنے سے قانون میں ٹھیک نظر آئے، کیسے سود کھا لیں اور سامنے سے قانون کے اندر ٹھیک نظر آئے کہ سود نہیں ہوا. یہ ہیلے اللہ کو بہت ناپسند ہے. تو پھر اس کے اندر بہت عام ہو گئی ہیلے بازی، یہ طرح طرح کی یہ چیزیں نکال لینا، اور اس کے بعد پھر دل سخت ہو جانا. اور کیا کیا، توریت میں قانون نہیں ہے ان کا سارا قانون اس کے اوپر ہے جو اس سے سینکڑوں گنا بڑی جو تالمود ہے، وہ ان کے اپنے جسے یہ فقہا کہتے ہیں یا ان کے اپنے جو بڑے بڑے عالم تھے، ان کے مسائل جو ابھی تک چلتے رہے، حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد تک چلتے رہے، اور وہ مسائل اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں، اور وہ سب ان کا اصل قانون ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. دین بڑا سخت ہو گیا. اللہ نے منع کیا ہے کہ سختی کو دین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے، بڑی اہم بات ہے، حضرت عیسیٰ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ ان سختیوں کو ختم کریں، چیزوں کو ٹھیک کریں. اب حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، I have not come to repeal the law. میں شریعت کو حضرت موسیٰ جو لائے تھے اسے کینسل کرنے نہیں آیا، but I have come to fulfill the law. میں تو اس پر عمل کرانے آیا ہوں، اس کو صحیح طریقے سے بتانے کے لیے کہ کیا تھی اصل شریعت تمہاری. سختی کی نرمی ہو جائے، قوانین کی سختیاں ختم ہو جائیں. اور ایک دوسرا مقصد تھا، اس کی روح باقی ہو جائے، احکامات کی روح آ جائے، بے روح یہ ساری چیزیں نہیں ہوں قانون. اور ساتھ میں ایک اور تھا، اب عالمگیر نبوت آنے والی ہے، آگے عالمگیر رسالت آنے والی، یہ سلسلہ اپنے پیک پر پہنچنے جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ بشارت ان کو دینی تھی، ان کی جو بات کو آنے تھے احمد، ان کی بشارت لے کر آئے تھے. یہ ایک نظام 3 سال میں اتنی چیزیں جو اس دور میں ممکن نہیں تھی، سب قانون کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جب اس دور میں ممکن نہیں ہوتی ہیں تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں. اتنے معجزے ہیں کہ لوگ حیران، سارے آنکھیں پھٹی ہوئی 3 سال کے اندر. اور ان کی زبان سے ان کی پیشین گوئی آ رہی، اور ان کے لوگوں کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا، ان کے ماننے والوں کو بگاڑ کر لیا. یہ دوسری بات ہے، یہ بات کی کہانی. لیکن اصل بات یہ تھی کہ اگر صحیح رہتے تو پوری دنیا میں پھیل جاتی. کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اب جو آنے والا ہے، یہ خود انجیلوں میں موجود ہے کہ وہ جو آنے والا ہے میں اس کی برابری نہیں کر سکتا. وہ جو بات کو آئے گا، اب نہیں تھے کوئی آخری، اب اس کا ایک سسٹم بنا لیا اور بگاڑ لیا. اب میں تو جلدی سمیٹنا چاہتا تھا، لیکن ایک جمعہ اور جائے گا. اب آ رہے ہیں عالمگیر نبی بات کو. کیوں عالمگیر؟ جہاں سے شروع ہوا تھا، اس جگہ کی کیا پوزیشن بنے گی اس خطے کی، وہاں پر کیا ہوگا، اس علاقے کی کیا اہمیت ہے جو مشرق وسطیٰ ہے، اس علاقے کی کیا اہمیت ہے جہاں سے رسالت شروع ہوئی تھی، اس علاقے کی کیا اہمیت ہے. اور پھر آخری رسول، تھوڑے دنوں بعد نظام ختم ہو گیا، تھوڑے دن چلا آئیڈیل حالت میں، پھر بادشاہتیں شروع ہو گئی. تو پھر وہ آئیڈیل نظام کیسے ہوگا جب ان کی زندگی کے اندر ختم ہوا؟ کیا پھر آئے گا کبھی؟ اس وقت کیوں آیا تھا تھوڑے سے دن کے لیے؟ اصل میں نے تو چاہا تھا کہ 2 مرتبہ میں ختم کر دوں، لیکن یہ ایک حصہ اہم ترین ہے اور اس کو میں کچھ جملوں میں کہہ کر نکل جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر یہ سلسلہ پورا ہوگا جو ہم لے کر چلے تھے گزشتہ ہفتے سے، کہ وہ عالمگیر رسالت کیا ہے، اور پھر وہ عالمگیر رسالت کیوں ہوئے، اور پھر اس میں آگے اور کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں اسے مکمل کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.